नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ख़त्म हो रहा है और रमज़ान के आखिर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक इनाम दिया है और वो ईद का दिन है। ईद का दिन जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इसलिए दिया है कि वो उस दिन खुशी मनाएं। एक पूरा महीना जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए इंसान सुबह सहरी से लेके शाम मगरिब तक अफ्तारी तक जो है अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखता है और खाने पीने से हर चीज़ से ममानियत करता है। तो फिर ईद का दिन अल्लाह ताला ने दिया है कि उस दिन खाओ पियो और अल्लाह ताला के असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हुए इंजॉय करो। लेकिन आज मैं एक सुलगते हुए मसले के ऊपर जो है वो बात करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पंजाब के बीच में बल्कि हमारे आल पाकिस्तान में ही एक ट्रेंड बन चुका है कि ईद के मौके के ऊपर स्पेशली ईद उल फितर के मौके के ऊपर जो है वो माँओं बहनों बेटियों को ईदी दी जाती है। ईद का सामान जो है वो भेजा जाता है, उनके मेके वाले जो हैं उनके ससुराल में अपनी बेटियों के पास जो है वो ईद लेके जाते हैं। सबसे पहले ये एक रस्म है, ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन मुझे अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि जैसे रोज़े रखने फ़र्ज़ कर दिए गए हैं मुसलमानों के ऊपर, ऐसे ही ये हमारे मुआशरे के बीच में ईद जो है वो देनी एक दूसरे के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है। यानी कि जिनकी बेटियां हैं उनके माँ बाप के ऊपर ईद फ़र्ज़ की गई है कि उन्होंने हर सूरत के बीच में अपनी बेटियों को ईद जो है वो ज़रूर देनी है, ख़ां वो अफोर्डेबल हैं या नहीं हैं, उनके हालात कैसे भी हैं। मेरे पास एक औरत आई, वो कहने लगी कि मुझे कुछ पैसे जो हैं वो उधार चाहिए। मैंने जब उनसे ये पूछा कि उन्होंने क्या करने हैं पैसे, तो उन्होंने बड़ी ही तकलीफ़ दे एहसास जो है वो यानी कि बयान किया। उन्होंने कहा कि हमारे हालात जो है वो अच्छे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो अपनी गुज़र और बसर बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी के पास ईद भेजनी है तो इसलिए मैं जो है उधार पैसे लेने के लिए आई हूँ। मैंने उनसे कहा कि पैसे तो मैं आपको उधार दे देती हूँ, लेकिन जब आपके पास पैसे अपने यानी कि गुज़र बसर के लिए नहीं है तो फिर आप उनके पास क्यों ईद भेज रही हैं? तो ना भेजें, कौन सा ये कोई ज़रूरी है कि उनके पास ईद भेजनी है? या अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हुआ है कि शादी करने के बाद जब अपनी बेटी के पास जो है ईद ज़रूर भेजनी है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी बेटी जो थी उसने फ़ोन किया कि मेरी जो सास ससुर हैं, स्पेशली जो सास है, उसने मेरी बेटी ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ तेरे माँ प्यो जोड़े ने वो ईद लेके नहीं आई हले तक। तो देखिए कि कितनी अफसोस की बात है। तो वो बेटी जो है वो स्पेशल फ़ोन करके अपने वालिदैन को पूछ रही है कि आप ईद देने के लिए नहीं आ रहे, जो मेरे ससुराल वाले हैं मुझे तंग कर रहे हैं, वो बार-बार सवाल कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूँ? अब ज़ाहिर है वो बेचारी अपने घर वालों की सारी सिचुएशन तो उनके सामने नहीं रख सकती, लेकिन उनकी बेटी को भी चाहिए था कि वो तरीके के साथ जो है वो कर लेती। वो कितने दिन अपना उसको बार-बार क्वेश्चन करेंगे। वो कह देती कि नहीं वो मेरे वालिदैन जो है वो नहीं देना चाहते, तो वो क्या कर सकती है, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये इस मुआशरे की इतनी यानी कि अफ़सोस से कहना पड़ता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर मुसलमान वो है जिसके हाथ से उसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान जो है महफूज रहे। तो आप देखिए कि कितनी ही ये तो एक औरत थी जिसका मतलब कि पता चल गया, और बहुत सारी मैंने ऐसे घराने देखे हैं जो कि अपनी गुज़र औकात जो है वो बड़ी मुश्किल से करते हैं और वो कर्ज़ उठाकर अपनी बेटियों को उनकी ईद जो है वो दे के आते हैं। और वो जो ईद दे के आते हैं उसके बीच में भी जो चीज़ें होती हैं, अगर उसमें भी कोई कमी कोताही रह जाए तो ये भी ऑब्जेक्शन होता है कि पूरी चीज़ें लेकर नहीं आए। कितनी अफ़सोस की ये बात है कि इस मुआशरे के बीच में वही जो हिंदुओं वाली आते हैं वही मिली हुई हैं। अगर आम लोग क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर साल के बाद अगर आती है अपनी बेटी को ईद दे दें तो इसमें क्या अपना बुराई है। इसमें वाक़ई कोई बुराई नहीं है अगर अपनी बेटियों को दे दें। लेकिन अब ये तो देखिए ना कि ये एक इतनी रस्म बन चुकी है, जो लोग अफोर्डेबल हैं, जिनके पास हालात अच्छे हैं, वो तो सारा कुछ दे देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो गरीब बेटियां हैं, ये बिल्कुल जहेज़ वाला मामला बना हुआ है। जैसे कि गरीब की बच्ची को जहेज़ नहीं मिलता तो उसकी ससुराल में कोई इज़्ज़त नहीं होती। जो अमीर लोग हैं वो ट्रक भर भर के सामान के दे देते हैं, तो वहाँ पे उनकी इज़्ज़त बन जाती है। तो इसके बाद के बीच में नुकसान किसका होता है? हर जगह नुकसान जो है वो गरीब इंसान का हो रहा है, क्योंकि उनके मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं।
مہنگائی نے ان کی مت ماری ہوئی پڑی ہوئی ہے، وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی سے خود محتاج ہیں، اوپر سے یہ علم گلم قسم کی جو ہے رسم و رواج ان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان سب لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اتنا یہ والدین کو جو ہے وہ تنگ نہ کریں، ان کی اپنی بہوؤں کو اتنا تنگ نہ کریں۔ اگر ان کے والدین ان کو عید نہیں دیتے تو ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ ان کو فون کر کے یہ کہیں کہ وہ ان کو آ کر جو ہے وہ عید دیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عید آئی تھی تو عید دی تھی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چھوٹی عید کا سامان بھیجا تھا؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے یہ عید دی تھی؟ تو جب ان لوگوں نے نہیں دی تو پھر یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ ہم جو ہے اس چیز کو رسم کو جو ہے اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ ہم اپنے ان اکابرین کو، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی معاملوں میں تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی سے بڑا پیار ہے۔ یہ کیسا پیار ہے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرنا، لیکن پیار کے خالی خولی جو ہے وہ دعوے ان کے ساتھ جو ہے وہ کرنے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حکم دیا تھا کہ بیٹے اور بیٹیوں کو ان کی وراثت میں پورا حق دو۔ جہاں وراثت کی بات آتی ہے تو وہاں یہ لوگ پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹی جو ہے وراثت کا حق مانگ لیتی ہے تو یہ لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے بولنا، اس سے رشتہ داری تک ختم کر دیتے ہیں کہ اس نے وراثت میں اپنا حق کیوں مان لیا۔ اور یہ عیدیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی حکم نہیں دیا، اس کو یہ بڑھ چڑھ کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ کام جو ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور یہ اس معاشرے کے لیے نصور بنتا جا رہا ہے۔ اسپیشلی جو غریب طبقہ ہے وہ حد سے زیادہ پس گیا ہے۔ تو غریب طبقہ جہاں پسا ہے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو سفید پوش لوگ ہیں وہ زیادہ جو ہے پس گئے ہیں، وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے وہ کھل کے جو ہے وہ اپنے حالات دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، تو بڑے ہی مجبور اور بے کس ہو گئے ہوئے ہیں لوگ۔ اگر ایک بیٹی کی شادی کر کے لے کے جاتے ہیں تو اس کے ساری ذمہ داری جو ہے اس کے شوہر کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی تو اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ساری ذمہ داری جب شوہر کے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ ساری ذمہ داری شوہر کو اٹھانی چاہیے، نہ کہ وہ یہ ڈیمانڈ کرے کہ اس کے جو سسرال والے ہیں وہ اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی کپڑے لے کے جاتے ہیں، اس کے داماد کے لیے بھی کپڑے لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بچوں کے لیے بھی جناب، اور اس کے باقی گھر والوں کے لیے بھی۔ دیکھیے یہ کتنا سراسر زیادتی ہے۔ ایک تو وہ وہاں پہ بیٹی دے رہی ہیں، دوسرا وہ سارا سامان جو ہے وہ ضرورت کے مطابق دے رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، بچے کو سائیکل کی ضرورت ہے تو بھی اس کے ماموں لے کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کا بچہ پیدل چلنے لگا ہے، جس کو واکر کی ضرورت ہے وہ بھی اس کی نانی لے کے دے گی۔ سارا کچھ جو ہے وہ والدین نے تو ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوئی، تو اس کے باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ سارا کچھ کرے۔ یہ ایسا سارے لوگ ہی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 100 میں سے 70% لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے کے بیچ میں جو ہر وقت جو ہے ڈیمانڈیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیویوں کا اور ان سسرال والوں نے اپنی بہوؤں کا جینا جو ہے وہ دوبر کیا ہوا ہے۔ ان سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، وہ کہاں کہاں پہ زیادتی نہیں کر رہے، کیا وہ مسلمانوں کے زمرے کے بیچ میں آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو اپنے ہاتھ کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ کیا ہے، اپنی انہی بہو بیٹیوں کو جو کہ صبح سے شام تک ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا سبب بن رہے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمیں جھانکنا چاہیے کہ کیا اسلام نے ہمیں جس چیز کا حکم دیا ہی نہیں تو ہم اس کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ملنا چھوڑ دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ جاتے ہیں تو اگر کوئی کسی کو اپنا پیسے کام دے دیتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی بیٹی کے سامنے باتیں کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جتنا کوئی افورڈ کر سکتا ہے خوشی کے ساتھ بچوں کو عیدی اگر دیتے ہیں، جس کے پاس جتنی کوئی حیثیت ہے دیں، لیکن یہ تو نہیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ ایک بیس بنا لی جائے کہ اس نے اتنی ہی دینی ہے۔ فلاں کا ماموں اگر 1000 روپیہ دے رہا ہے تو دوسرے کا ماموں جو ہے بیچارہ وہ 100 روپیہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو بھی 1000 روپیہ دے کے جائے۔ اگر نہیں دے کے جائے گا تو اس کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ والدین کی مرضی ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ دو، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کا مذاق اڑائیں۔ آج جو ہے ہم نے یہ جائزہ لینا ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو جو واقعی
مخلص ہیں دین کے ساتھ تو انہیں اصلاح کرنی چاہیے. اگر کوئی بیٹی جانتی ہے تو اس کو اپنے ماں کی اصلاح کرنی چاہیے. یعنی کہ جو وہ ایک بہو کی نند ہے اس کو اگر پتہ ہے کہ اس کے والدین غلط کر رہے ہیں تو انہیں سمجھانا چاہیے اپنے والدین کو. ان کے بیٹوں کو پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں تو اس کو سمجھانا چاہیے. جو اس کا شوہر ہے اس کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. اگر اس کے سسرال والوں کو تو پتہ نہیں لیکن وہ جو دماد ہے وہ وہاں جاتا ہے وہ تو کافی حد تک جو ہے اپنے سسرال والوں کے حالات سے واقف ہوتا ہے. تو واقف ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس طرح کی ڈیمانڈیں کریں یا اپنی بیوی کو تنگ کریں کہ ان کی عیدیں نہیں آتی تو یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان مسلمانوں کو کہ حد سے زیادہ جو ہے دوسروں کا جو جینا جو ہے ان لوگوں نے دوبر کیا ہوا ہے. ہمیں اصلاح کرنی چاہیے اپنے معاشرے کی. ایک مسلمان ہیں ہم لوگ اور مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی بجائے دوسروں سے مانگ مانگ کے ڈیمانڈیں جو ہے وہ کرے. خود محنت کرے. جو نہیں آپ اپنا افورڈ نہیں کر سکتے تو اس کی ڈیمانڈ نہ کرے. خود محنت کرے اپنی بیوی بچوں کے لیے جو ہے ہر چیز جو ہے وہ خود میسر کرے. عید کا دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے بجائے اس کے کہ وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منائیں اس دن کے بیچ میں. تو وہ بیچارے اس سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. ان کو قرض اٹھانا پڑتا ہے ان کی ڈیمانڈیں پوری کرنے کے لیے. وہ بیچارے اپنی عید کی خوشیاں کیا منائیں گے. وہ تو اس کا ارینج کرتے کرتے ہی ان کی خوشیاں جو ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. تو ہمیں جو ہے اس چیز کو ختم کرنا ہوگا. دوسروں سے ڈیمانڈیں جو ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی.